تو جو ہے ان کی ایک بڑی خواہش رہی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اب ہمارے درمیان نہ رہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے ان کا جو خواب تھا، اس خواب کو جو ہے ہماری پوری ٹیم ہے، ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ پوری جدوجہد کریں گے۔ اگر اللہ کی مرضی رہی تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہم لوگ جو ہے اس کام کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہیلو ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 4۔ مناہل انگلش اسکول اور امام اعظم فاؤنڈیشن کے صدر الحاج نواب جان قریشی صاحب کا انتقال ہوا پچھلے سال 2020 میں۔ الحاج نواب جان قریشی صاحب ایک بہت ہی ملنسار شخصیت تھی اور ہمیشہ قوم کی خدمت کرنے کی منتظر رہتی تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ تھا قوم کے اعتبار سے، سب سے پہلے الحاج نواب جان قریشی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کس طرح میں قوم کی خدمت کروں۔ 2020 میں ان کا اچانک انتقال ہوا اور یہ اپنے حقیقی رب سے جا ملے، تو اسی کے سلسلے میں 1 سال کی برسی منائی گئی انہی کے گھر پر۔ اس برسی کے موقع پر ذکر و اذکار کی محفل سجائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام کی جانب دعا بھی کی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں، کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں علماء اکرام سے اور ان کے بیٹے سلیم قریشی سے۔ یہ دنیا ہے اور اس کا نام ہی آنا جانا ہے۔ ہر دن ہزاروں کیا لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مرتے ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جانے کے بعد، جن کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد کرنے کی وجہ ان کا کام باقی رہتا ہے، ان کا انسانیت نواسی ان کی باقی رہتی ہے، جس کے تحت ایسی شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج آپ حضرات جو بات کر رہے ہیں، انسانیت نواز الحاج دفعہ نواب جان قریشی صاحب، وہ شہر بنگلور کی ایک جانی پہچانی شخصیت کا نام الحاج نواب جان قریشی صاحب تھا، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ان کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ انسانیت نواز انسان تھے، جہاں ملک کے کسی معاملات میں یا قوم کے کسی معاملات میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ الحاج نواب جان قریشی صاحب صفِ اول میں نظر آیا کرتے تھے۔ کچھ بھی شہر کے معاملات ہوں، کسی طرح کے بھی کچھ معاملات ہوتے تھے تو سب سے پہلے وہ وہاں پر موجود رہتے اور اس معاملات کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آج وہ اپنا اخلاص، اپنا ہنسمکھ چہرہ اور اپنا کام ہمارے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے جس اسکول کو قائم کیا تھا، اس علاقے میں بہت ضرورت تھی کہ ایک انگلش میڈیم اسکول اچھا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو اسی کو لے کر کئی سال پہلے انہوں نے مناہل انگلش میڈیم اسکول کو انہوں نے شروع کیا، اور آج اس اسکول میں ہزاروں نہیں بلکہ میں کہوں گا لاکھوں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں، اور وہ بچے آج بڑی بڑی ڈگری حاصل وہ بچے کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو بہت ہی ان کے قدم کو سراہا گیا، اور تعلیم جو ایک روشنی کا نام ہے، تعلیم جو ایک نور کا نام ہے، وہ شہر بنگلور کو بالخصوص اس علاقے کو ایک نور دے کر گئے، ایک روشنی دے کر گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عظیم الشان بنگلور کے علاقے میں مسجد قمر، یعنی انہوں نے اپنے والد محترم کے نام سے مسجد قمر کو تعمیر کیا، اپنے صرف خاص سے، اپنی وہ جگہ تھی جو کروڑوں کی جائیداد تھی، انہوں نے وہاں پر مسجد تعمیر کرائی، اور الحمدللہ الحاج نواب جان قریشی ہی صاحب نہیں بلکہ ان کے والد محترم قمر صاحب، وہ بھی شہر بنگلور کے مشہور و معروف شاعر تھے، انہوں نے بھی اپنی شاعری کے اعتبار سے کام کیا۔ ان کے اسکول یا مدرسہ یا مسجد جو انہوں نے قائم کیا ہے، اس کو اور آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ان جملوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ان کی برسی کے حوالے سے یہ محفل پاک منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ سب شرکت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ عالی جناب الحاج دفعہ نواب جان صاحب قریشی نور اللہ مرقدہ و طاب اللہ سراہ
ایک دینی ملی مذہبی شخصیت کا نام، جنہوں نے اپنی حیات مستعار میں مذہب و سنیت کے ساتھ ساتھ ملت کا کام کیا، اور تعلیم و تعلم کے حوالے سے خاص کر کے برادری جن کی نگاہ ہر طرف رہا کرتی تھی، بے شمار اوصاف اور بے شمار کمالات کے مالک تھے۔ یقیناً کبھی کبھی انسانیت میں کوئی ایسا فرد آتا ہے کہ جاتے ایک ہیں لیکن محسوس ہوتا ہے کوئی انجمن چلی گئی۔ نواب جان صاحب قریشی نور اللہ مرقدہ منفرد تھے، لیکن کمالات اور کارنامے کے حوالے سے وہ ایک انجمن تھے۔ ہر چہار جانب ان کی خدمات ہیں۔ آدمی چلا جاتا ہے لیکن ان کا کام بولتا ہے، اور آج ان کی ذات پر میں بول رہا ہوں نہیں، بلکہ ان کے کام مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کے کام کے حوالے سے ان کو یاد کروں۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ مناہل انگلش ہائی اسکول کا قیام ان کی زندگی کا ایک بہترین کارنامہ، ساتھ ساتھ کروڑوں کی لاگت کی زمین جنہوں نے اللہ کے مقدس گھر کے نام سے گفٹ کیا، اور صرفہ خاص سے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ السلام علیکم۔ پہلے تو جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہے ہمارے والد صاحب ایک ایسے شخصیت تھے کہ وہ ہر وقت جو ہے قوم کا جذبہ لے کر چلتے تھے۔ ہر کارروائی میں، ہر جو بھی کام ہو قوم کے لیے، وہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے اس کام میں جو ہے کام کا انجام دیں یا کام کو جو ہے ایک نتیجے پر پہنچائیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ اب جیسے کہ آپ لوگ بھی ابھی سن رہے تھے کہ ان کے کاموں میں جو ہے ایک انسٹیٹیوشن، آج کے دور میں جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کو مینیج کرنا یا ایک انسٹیٹیوشن کو فارم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری انسٹیٹیوشن جو ہے فارم ہو کر 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ جو ہے مناہل انگلش ہائی اسکول کے چیئرمین رہے۔ 25 سال جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے انسٹیٹیوشن کی ترقی کے لیے دیے۔ ساتھوں ساتھ جو ہے آپ جیسے کہ ابھی سن رہے ہیں کہ مسجد خمر کا جو ہے ایک شروعات کیے، وہ ایک اللہ کا گھر ہے۔ ان کی ان کی یہ تھی کہ خواہش تھی کہ اللہ کا گھر پوری اس کو تعمیر کریں گے، 5 منزلہ عمارت بنائیں گے، اور آ کے مدرسہ بنائیں گے، جہاں پر مدرسے میں بچے وہاں پر پڑھیں، حافظ بنے یا مفتی بنے، جو بھی ہیں۔ تو جو ہے ان کی ایک بڑی خواہش رہی۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اب ہمارے درمیان نہ رہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے ان کا جو خواب تھا، اس خواب کو جو ہے ہماری پوری ٹیم ہے، ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ پوری جدوجہد کریں گے۔ اگر اللہ کی مرضی رہی تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہم لوگ جو ہے اس کام کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ساتھوں ساتھ جو ہے وہ امام اعظم فاؤنڈیشن کے صدر رہے، اور وہ آ کر مجلس تحفظ اہل سنت کے بھی صدر رہے، اور کافی سارے جو ہے آرگنائزیشنز میں ان کا ایکٹیو رول رہا۔ تو جو ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان نہ رہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ان کی جو بھی ادھورے کام تھے ہم لوگ ہماری پوری کوشش کریں گے اس کو انجام دینے کے لیے۔ اور ہمارے دادا صاحب جو ہے جناب عبدالستار قمر قاسمی، وہ جو ہے اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے۔ وہ جو ہے ضیائے قمر، عطائے قمر، نوائے قمر کر کے جو ہے اپنی کتابوں کو وہ اپنے فارسی انداز میں لکھے تھے۔ تو یہ انہی کا سب دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے اس مقام پر ہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے والد کی مغفرت فرمائے۔